جوان ہوئے، جب آپ کی عمر 20 سال کو پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر آپ نے تجارت شروع کی، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ دیکھو آپ کی سیرت، آج کا مسلمان ان سکسیس کیوں ہے اور اللہ کے نبی سکسیس کیوں تھے اور صحابہ کیوں سکسیس تھے؟ اگر کسی کے دماغ میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوں گی تو وہ اس سیرت کو سن کر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی سکسیسفل بنا سکتا ہے۔ 20 سال کی عمر کو جب پہنچے تو آپ نے تجارت شروع کی، وہ بھی پارٹنرشپ والی تجارت۔ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جو پروفٹ ہو گیا دونوں آپس میں بانٹ کر لینے لگے۔ آپ ملک شام سے واپس آتے، پورا حساب کرتے، خرچے کو ایک طرف رکھ دیتے، پروفٹ کو ایک طرف رکھ کے بغیر مانگے کے، انہوں نے ابھی مانگا نہیں، مانگنے کے پہلے ان کا حصہ ان کو لے جا کر دے دیتے۔ اور آج مسلمان تجارت میں کیوں فیل ہے؟ جتنے لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں ہر آدمی رو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کی نیت صحیح نہیں ہے۔ پارٹنرشپ میں کاروبار تو چل رہے ہیں، کیا پروفٹ آیا، کیا نفع آیا، کیا نقصان ہوا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور جب تک آپ 10 بار مانگو گے نہیں تو آپ کا پارٹنر آپ کو حساب بھی نہیں دے گا، کچھ بتائے گا بھی نہیں، اس لیے پارٹنرشپ فیل ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کے پاس ایک آدمی آیا، بولے میں ایک دکان ڈالنا چاہتا ہوں، آپ اس میں پیسہ لگاؤ، محنت میں کروں گا اور پروفٹ آپ کو آدھا دوں گا۔ ہمارے استاد کہنے لگے کہ ساجھے داری نہ کسی کو راس آئی نہ راس آئے گی۔ اور ایک صاحب نے، ہمارے استاد تھے، ہمارے ایک دوست تھے، میرے ساتھ میں ہی پڑھتے تھے، ہمارے استاد سے کہا کہ میں ایک دوسرے استاد کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد نے کہا دیکھو پارٹنرشپ میں مت کرو، ورنہ جتنی محبت ابھی باقی ہے نا وہ محبت بھی ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ پارٹنرشپ کے جو اصول ہے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کرنا ہے۔ اب دونوں نے مل کر ایک دکان شروع کی۔ اب دکان شروع کرنے کے بعد ماشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد جب دیکھا گیا تو دکان کا رزلٹ بالکل پازیٹیو میں آیا، دکان بالکل بہترین انداز میں چلنے لگی، حساب کتاب ہونے لگا، دونوں کے پروفٹ میں اچھا خاصا مال آنے لگا۔ اب مال آتے آتے ایسا ہوا کہ دونوں پارٹنر اپنے آپ کو دکان کا مالک سمجھنے لگے۔ اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹر پہ دکان میں ہی۔ اب ایک کے دوست آ گئے، 8-10 دوست آ گئے۔ اب پارٹنر صاحب نے وہ جوس کی دکان پہ آرڈر دے دیے، بولے ایک 10-15 جو ہے مکس فروٹ جوس بھیج دو وہاں سے۔ اب انہوں نے بھیج دیے وہاں سے، اب پی رہے ہیں اور آئس کریم بھی اس میں ڈالا ہوا ہے۔ بل کتنا ہوا؟ بولے 200 روپیہ ہوا۔ کھولو غلان دو، اس میں سے 200 روپیہ دوسرے پارٹنر نے اٹھا کے دے دیے۔ مگر مہمان جانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے پرسنل مہمان تھے، تم نے اپنے جیب میں سے ان کے 200 روپیہ دینا چاہیے تھا، آپ نے غلے میں سے کیوں نکال کر دیے؟ ارے دکان کا میں بھی مالک ہے۔ بولے کہ تم اکیلے تھوڑی مالک ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے تم مالک ہے مگر مہمان تو تمہارے تھے نا، دکان کے تھوڑی تھے۔ اب وہ بات کو لے کر آپس میں حجت شروع ہوئی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے بوکانڈیا پکڑے، اس نے ادھر کے شیشے پہ اس کو مارا، اس نے پیچھے کے اس پہ مارا، پوری دکان کا ستیہ ناش کر کے ڈال دیا۔ آئے لڑتے ہوئے واپس سے ہمارے استاد کے پاس، حضرت بولے ایسا ایسا مسئلہ ہوا۔ ہمارے استاد نے بولے دیکھو میں نے تبھی کہا تھا کہ ساجھے داری نہ کسی کو راس آئی نہ راس آئے گی۔ تو آج مسلمان اس لیے پارٹنرشپ میں فیل ہے کہ نیتیں خراب ہو چکی ہے، پیسہ لیں گے تو کھا کے بیٹھ جائیں گے، اس کا حساب دینے کو بھی تیار نہیں، یا ادھار بھی لیں گے کسی سے، اور جب ادھار والا مانگے گا تو ایسا غصہ آتا آدمی کو کہ جیسے جس سے ہم نے قرضہ لیے تھے وہ بیچارہ ہمارے گردن پہ چھری رکھ کے ہم کو پیسے مانگ رہا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے معاملات میں۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کیسی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پارٹنرشپ میں جب کاروبار شروع کیا، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے تاریخ اسلام میں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کبھی بھی مجھے آپ سے تقاضا نہیں کرنا پڑا کہ آپ تجارت کے لیے گئے تھے اور آئے تھے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا اور میرا حصہ اس میں کتنا بنتا ہے. یہ بولنے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا حساب کر کے ان کا حصہ ان کو لے جا کر دے دیتے تھے. انہوں نے جب آپ کے یہ اخلاق دیکھے، آپ کا یہ کردار دیکھا، آپ کا معاملہ دیکھا اور آپ کا لین دین دیکھا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں نہیں پہچانا جاتا. آج کل جبہ پہننا، ٹوپی رکھنا اور داڑھی رکھنا یہ فیشن بن گیا ہوا ہے لوگوں کا. شو روم کو سجانا اسے کہتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی یہ سارے کام کرنے لگ گئے ہیں. ایک صاحب کو دیکھا رمضان کے مہینے میں کیلے بیچ رہے گاڑے پہ، اور بہترین داڑھی ہے ماشاءاللہ، سر پہ ٹوپی ہے، جبہ ہے، اور منہ میں جو ہے گٹکا اور ایسا بھرے ہوا ہے، پورا ایک سائڈ پورا پھلے ہوا ہے ان کا. اب دور سے میں آ رہا، میں بولا یار افطاری کے لیے کیلے لینا، بازو کو منڈی کر کے پچک بول کے انہوں نے جو ہے پچکی مارے، وہ جو گٹکے کھانے والے مارتے ہیں. اور جب میں قریب گیا تھوڑا سا ان کے، تب میں نے دھیان دیا، میں بولا دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جبہ بھی ہے، لیکن دل میں تقویٰ نہیں ہے. اور اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ اندر کے تقوی کو دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلانا آدمی بہت اچھا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی کوئی سفر کیا؟ بولے نہیں حضرت، میں نے سفر نہیں کیا. کبھی کوئی لین دین کیا؟ بولے نہیں کیا. پھر تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہاں حضرت خدیجہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویوہار کیا، لین دین کیا، معاملہ کیا، آپ کو جانچا اور پرکھا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% صاف ستھرے آدمی ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. حالانکہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے تھے کہ وہ ان کے ساتھ میں نکاح کرے، مگر انہوں نے سب کے رشتوں کو ریجیکٹ کیا اور خود ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے رشتہ قبول کر کے آپ کے نکاح کے خطبے میں یہ کہا کہ لوگوں، آج چاہے دنیا میرے بھتیجے کو نہ جانتی ہو، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا مشرق اور مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا گونجے گا، اور وہ وقت دنیا میں آیا.